اب جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ سب آپ کے لیے شاید بالکل نیا ہوگا۔ اب ہم چلنے والے ہیں ایک سفر پر، ایک بہت بہت دلچسپ سفر پر۔ اس سفر کے دوران میں آپ کو کچھ واقعات بھی سناؤں گا، اور یہ واقعات انسان کے سونا، چاندی، یاقوت، زمرد اور موتیوں جیسے کرسٹلز کے خزانوں کے ساتھ محبت کی بالکل ایک سچی داستان پر مبنی واقعات ہوں گے۔ شاید آج کی قسط میں ہمارا یہ سفر پورا نہ ہو پائے، لیکن اگلی قسط میں جب یہ سفر مکمل ہوگا تب فرات میں چھپا سونے کا وہ پہاڑ کھول کر آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ تو چلیے میرے ساتھ ایک انتہائی دلچسپ سفر پر کہ جس میں ہم کئی نئی دنیایں دریافت کرنے والے ہیں۔ اس سفر کی شروعات ہوتی ہے 14ویں اور 15ویں صدی سے، کہ جسے ہسٹری کی زبان میں دی ایج آف ڈسکوری کہتے ہیں، یعنی دریافتوں کا دور۔ 14ویں اور 15ویں صدی میں سمندر میں تیرنے والے جہازوں کا ڈیزائن، جہاز پہلے کی نسبت وزن میں ہلکے ہو گئے تھے، اور تب ایسے جہاز ڈیزائن ہونا شروع ہوئے تھے کہ وہ ہوا کے الٹی سمت میں جا کر بھی تیر سکتے تھے، اور اس طرح دنیا کو ایکسپلور کرنے کا ایک نیا دور شروع ہوا کہ جسے آج ہم ایج آف ڈسکوری کہتے ہیں۔ اور ایج آف ڈسکوری میں ایک بات بڑی زبردست ہوئی کہ یورپ کے لوگوں نے یعنی اٹلانٹک اوشن کراس کر کے بالکل ایک نئی دنیا دریافت کر لی، یعنی امریکہ کے دونوں بر اعظم۔ اب ایک بات یاد رکھیے گا کہ نقشے میں زمین کا یہ سارا حصہ کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اب تو اس حصے میں 23 مختلف ملک بن چکے ہیں، مثلا امریکہ، میکسیکو، برازیل وغیرہ۔ لیکن جب یورپ کے لوگ پہلی مرتبہ سمندر پار کر کے دنیا کے اس حصے میں پہنچے تھے تب یہ سارا علاقہ ایک ہی ملک کنسیڈر ہوتا تھا۔ ایج آف ڈسکوری نئی اور پرانی دنیا کے ملاپ کا دور ثابت ہوا۔ نئی دنیا یعنی امریکہ کے دونوں بر اعظم، اور پرانی دنیا یعنی یورپ اور انڈیا وغیرہ۔ کولمبس نے امریکہ دریافت کیا، فرانسسکو ڈی اوریانا نے ساؤتھ امریکہ اور ایمیزون کے جنگل دریافت کیے، اور ان دونوں دنیاؤں نے ایک دوسرے کو بہت بہت کچھ دیا۔ یورپ نے امریکہ والوں کو پالتو مویشی دیے، انہیں گھوڑے اور بھیڑیں پالنا سکھایا، جبکہ امریکہ والوں نے یورپ کو نت نئی فصلیں دیں، چاکلیٹ کے درخت دیے، مکئی دی، کافی دی، اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں کلچرز نے ایک دوسرے کے ساتھ نت نئے پودے، جانور اور کھانے پینے کی چیزیں ایکسچینج کی۔ اگر میں اس دور کو امیجن کروں تو کبھی کبھار میں سوچتا ہوں کہ اس وقت وہ لوگ کیا محسوس کر رہے ہوں گے۔ انہیں تو شاید ایسا لگتا ہوگا کہ جیسے ہم نے بالکل ایک نئی دنیا دریافت، ایسے جنگل کے جہاں ہر وقت بارشیں ہوتی رہتی ہیں، یعنی ایمیزون کے رین فارسٹس، ایسے دریا کے جن میں ایک مرتبہ گر جاؤ تو دوبارہ کبھی زندہ باہر نکل ہی نہیں سکتے، مثلا ایمیزون کا دریا وغیرہ، ایسے بڑے بڑے سام کے جو پورے کا پورا سالے میں انسان ہی نگل جائیں، یعنی ایناکونڈاز۔ اور واقعی ایسا ہی تھا، کیونکہ ایج آف ڈسکوری کے بعد پوری دنیا کا نقشہ نئے سرے سے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اب یورپ سے آنے والے کچھ لوگ تو امریکہ کے اس حصے میں چلے گئے کہ جہاں ریڈ انڈینز رہتے تھے، اور ان کی کہانی ہماری آج کی داستان سے بالکل مختلف ہے۔ وہ جگہ بعد میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بنی، جبکہ یورپ کے کچھ لوگ اس طرف بھی آئے تھے کہ جسے آج ہم ساؤتھ امریکہ کہتے ہیں، یا اگر سادہ زبان میں بات کروں تو ایمیزون کے گھنے جنگلات کی سرزمین۔ یورپ سے آنے والوں نے ایمیزون جنگلوں میں رہنے والے کئی کلچرز اور کئی قبیلوں کو فتح کیا، مثلا مایان کلچرز یا پھر ایزٹیک کلچرز وغیرہ، کہ جن کے نام شاید آپ نے بھی سن رکھے ہوں گے۔ اب یورپ کے کچھ لوگ تو ان کلچرز کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، وہ ان سے دوستی بھی کرتے تھے، لیکن کچھ یورپینز ان کے ساتھ بڑی ہی سختی کے ساتھ بھی پیش آتے تھے۔ انہوں نے انہیں اپنی طرح کرسچین بنانا چاہا، ان کے کلچر کو یورپین کلچر میں رنگنا چاہا، اور جانے انجانے انہیں وہ بیماریاں بھی دے دیں کہ جن سے وہ لوگ کبھی واقف بھی نہیں تھے، مثلا اسمال پاکس۔ ایمیزون جنگلوں میں رہنے والے ان قبیلوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اسمال پاکس آخر ہوتی کیا ہے، اور بعد میں ان کے کئی ہزار لوگ اسمال پاکس سے مر بھی گئے تھے، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس بیماری سے اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ لیکن جن یورپینز کے متعلق میں آپ کو بالخصوص بتانا چاہتا ہوں وہ اسپین سے آنے والے کچھ خاص لوگ تھے کہ جنہیں کانکسٹاڈورز کہتے ہیں، جس کا اردو میں مطلب ہوتا ہے فاتح، یعنی وہ شخص کہ جس نے کوئی نہ کوئی علاقہ فتح کیا ہو۔ اور کانکسٹاڈور کا لفظ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ ہمارے اس سفر میں یہ لفظ آگے چل کر کئی بار استعمال ہوگا۔ اور اب جو داستان میں آپ کو سنانے والا ہوں وہ سنتے ہوئے آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے یہ کسی ناول کی کہانی ہو، لیکن میرا وعدہ ہے کہ یہ کہانی بالکل ایک سچی کہانی ہے۔ یہ کہانی ہے ہسپانیہ کے ملک یعنی اسپین سے ایمیزون جنگلوں میں آنے والے ایک کانکسٹاڈور کی، کہ جس کا نام تھا ہرنین کورٹیز۔ بچپن سے ہی کورٹیز کو ایڈونچرز اور خزانوں کی تلاش کا بہت زیادہ شوق تھا، اور اپنے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے کورٹیز سمندروں کے ذریعے نئی دنیاؤں کو دریافت کرنے کے سفر پر نکل کھڑا ہوا۔ یہ بات 15ویں صدی کی ہے کہ جب کورٹیز پہلی مرتبہ میکسیکو کے جنگلوں میں داخل ہوا، اور یہ وہ دور تھا کہ جب ان جنگلوں میں مایان کلچر کے کچھ قبیلے رہا کرتے تھے۔ مایانز ایک بہت مشہور تہذیب تھی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ نے بھی کہیں نہ کہیں مایانز کا نام ضرور سنا ہوگا۔ کورٹیز نے مایان لوگوں کے ساتھ ایک لڑائی لڑی تھی، اور یہ ایک ایسی لڑائی تھی کہ جس میں مایانز کے جیتنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ مایانز کے پاس لڑنے کے لیے کیا چیز تھی؟ پتھر، چاقو اور تیر کمان، جبکہ کورٹیز اپنے ساتھ ہسپانیہ سے بارود والے ہتھیار یعنی توپیں، اور اس وقت نئی نئی ایجاد ہوئی لمبی نال والی ایک عجیب سی چیز لے کر آیا تھا کہ جسے آج ہم رائفلز کہتے ہیں۔ جنگل میں رہنے والے مایانز کو ہرا دینے کے بعد کورٹیز نے میکسیکو کے جنگلوں کو ایک نیا نام دیا تھا، نیو ہسپانیہ۔ لیکن یہاں کورٹیز کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جو اگر نہ ہوتا تو آج دنیا کا نقشہ شاید بالکل ہی مختلف ہوتا، اور یہ واقعہ تھا کورٹیز کے ساتھ ہوا 20 عورتوں والا واقعہ۔
مایانس کے ساتھ ایک لڑائی میں ان کی 20 عورتیں قیدی بن کر کورٹیز کے سپاہیوں کے ہاتھ آ گئیں۔ اب ان 20 میں سے 19 عورتوں میں تو کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی، اس لیے کورٹیز کے سپاہیوں نے ان 19 عورتوں کو آپس میں ہی بانٹ لیا، لیکن 20 میں سے ایک لڑکی ایسی تھی کہ جسے کورٹیز نے خود اپنے لیے منتخب کیا، کیونکہ اس لڑکی میں ایک بات بڑی خاص تھی، اور وہ یہ کہ وہ لڑکی 3 مختلف زبانیں بول لیتی تھی، ہسپانوی یعنی کہ اسپینش، مایان اور ایزٹیک زبان۔ اب اس لڑکی کا حقیقی نام کیا تھا یہ بات تو کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن کورٹیز کے سپاہی اسے لا مالنشے کہہ کر بلاتے تھے، جس کا مطلب ہوتا تھا تازہ گھاس۔ اب اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ لا مالنشے کی 3 زبانیں بول لینے کی خاصیت کو میں اتنی اہمیت کیوں دے رہا ہوں، تو مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کو جلدی جلدی لا مالنشے کے متعلق 1-2 باتیں بتا دوں، کیونکہ شاید دوبارہ ہمیں یہ موقع نہ ملے، اور لا مالنشے کی کہانی اتنی عجیب و غریب ہے کہ اسے اپنے سفر میں شامل نہ کرنا سیریز کے ساتھ ایک چھوٹی سی زیادتی ہوگی۔ لا مالنشے پیدا کہاں ہوئی تھی یہ بات تو کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن ہم اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے قبیلے کے کسی ایسے گھرانے میں پیدا ہوئی تھی کہ جو گھرانہ شاہی ویلیوز رکھتا تھا، کیونکہ لا مالنشے کی مادری زبان ایزٹیک لینگویج تھی، لیکن وہ ایزٹیک لینگویج کے جس ڈائلیکٹ میں بات کرتی تھی وہ ڈائلیکٹ تھا کہ جو ایمیزون جنگلوں کے صرف بادشاہ بولا کرتے تھے، اور اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ لا مالنشے کسی شاہی شخص کی بیٹی تھی۔ جب لا مالنشے صرف 8 سال کی تھی تب اس کے ساتھ ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہوا، اور وہ یہ کہ لا مالنشے کے ماں باپ نے اسے صرف اس لیے گھر سے نکال دیا تاکہ ان کی پوری دولت کا مالک صرف ان کا بیٹا بن سکے۔ گھر سے نکالے جانے کے بعد لا مالنشے جنگل سے گزرنے والے مسافروں کے ہتھے چڑھ گئی۔ وہ مسافر اسے اپنے ساتھ ساحلوں پر موجود ایک مایان شہر تک لے گئے، جہاں اکثر ہسپانوی تاجر وغیرہ آیا کرتے تھے، کیونکہ وہ ایک ساحلی شہر تھا، اور وہاں یعنی اس شہر میں رہتے ہوئے لا مالنشے نے پھر اپنی دوسری اور تیسری زبان سیکھی، یعنی مایان اور اسپینش۔ اور یہ وہ شہر تھا کہ جہاں بعد میں کورٹیز کے سپاہیوں نے حملہ کیا تھا، اور لا مالنشے کورٹیز کے حصے میں آ گئی تھی۔ اب کورٹیز ایک تیز انسان تھا، اس نے جب دیکھا کہ لا مالنشے 3 زبانیں بول لیتی ہے اور ان 3 میں سے بھی ایک زبان کا وہ ویریئنٹ بولتی ہے کہ جو صرف جنگل کے بادشاہ بولتے ہیں، تو اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ لا مالنشے کی زبان کا استعمال کرتے ہوئے میں جنگل کے بادشاہوں سے بات چیت کروں، اور اس طرح لا مالنشے کی زبان کا استعمال کرتے ہوئے کورٹیز کو جنگل کے بادشاہوں اور ان کے خزانوں کے کئی راز پتہ چل گئے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جنگل کے بادشاہ بھی لا مالنشے کی وجہ سے کورٹیز سے بات چیت کر لیتے تھے، کیونکہ لا مالنشے ایزٹیک زبان کا وہ ویریئنٹ بولتی تھی کہ جو صرف بادشاہ بولا کرتے تھے، لہٰذا جنگل والوں کو بھی لا مالنشے پر ایک طرح کا پورا اعتماد ہو جاتا تھا کہ یہ لڑکی کسی بڑے خاندان کی ہے، اور یوں وہ اسے اپنا تقریباً ہر راز دے دیتے تھے۔ اس سیریز کی ریسرچ کے دوران میں نے 15ویں صدی میں لکھی ایک کتاب پڑھی تھی، ہسٹوریا ویرداریرا ڈالا کانکویسٹا ڈیلا نویا اسپانا، یعنی کہ نیو ہسپانیہ کی فتح کی سچی کہانی۔ اب یہ ایک بڑی ہی دلچسپ کتاب تھی، اور میرا بڑا دل تھا کہ میں آپ کو اس کتاب میں لکھے ایمیزون کے جنگلات میں ہونے والے مختلف واقعات سناؤں کہ وہاں کیا کیا باتیں ہو چکی ہیں، لیکن پھر کچھ ویورز اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں ان واقعات سے کیا لینا دینا، آپ ہمیں صرف کام کی بات بتائیں۔ بہرحال اس کتاب میں ان لوگوں کی آنکھوں دیکھی شہادت لکھی ہوئی ہے کہ جنہوں نے لا مالنشے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور اپنی شہادت کے دوران جب وہ لوگ لا مالنشے کا ذکر کرتے تو اس کا نام بہت احترام سے لیتے، اور کہتے کہ اگر لا مالنشے نہ ہوتی تو کورٹیز کبھی جیت سکتا ہی نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کے بعد اگر کسی نے ان جنگلوں کو فتح کرنے میں اسپین کی مدد کی ہے تو وہ صرف اور صرف لا مالنشے ہے، اور اسی لیے اپنی فتح کے بعد کورٹیز نے لا مالنشے کو ایک نیا نام دیا تھا، ڈونا مرینا۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لا مالنشے کو اس کے ماں باپ نے صرف 8 سال کی عمر میں گھر سے نکال دیا تھا، اور کیوں؟ تاکہ صرف اور صرف ان کا بیٹا ان کے خزانوں کا وارث بن سکے۔ لہٰذا جب کئی سال تکلیف سے گزرنے کے بعد لا مالنشے کورٹیز کے پاس پہنچی تو اس وقت وہ صرف 19 سال کی تھی، لیکن اس کے دل میں بدلے کی ایک انتہائی شدید آگ بھڑک رہی تھی کہ میرے ماں باپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ لہٰذا جب اس نے کورٹیز کو جنگلوں کے متعلق بتانا شروع کیا تو اس کے ساتھ ساتھ لا مالنشے نے اپنے بچپن کے واقعات بھی کورٹیز کو سنانے شروع کر دیے، اور ان میں سے ایک واقعہ یہ تھا کہ جب میں چھوٹی تھی تو میں نے اپنے باپ اور ایزٹیک بادشاہ کو ٹھوس سونے سے بنے ایک شہر کی باتیں کرتے سنا تھا کہ جس کے راستے کے متعلق صرف ایزٹیک لوگ جانتے ہیں، ایک ایسا شہر کہ جو صرف اور صرف سونے سے بنا ہوا ہے، سالڈ گولڈ سے بنا ہوا ہے، ایک ایسا شہر کہ جہاں تک پہنچنے کا راستہ صرف ایزٹیکس کو پتا ہے، اور باہر سے آنے والا کوئی بھی شخص اس شہر تک کبھی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اب سونے سے بنے اس شہر کی باتیں سننے کے بعد کورٹیز کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ کسی طرح وہ بھی ایزٹیک سونے تک پہنچے۔ لہٰذا کورٹیز نے ایزٹیک بادشاہ کو ملاقات کا ایک پیغام بھی بھجوایا، لیکن بادشاہ نے ملنے سے انکار کر دیا۔ مگر کورٹیز انکار سننے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ اس کے دل اور دماغ دونوں پر صرف اور صرف ایک ہی دھن سوار تھی کہ کسی طرح میں سونے کا وہ شہر ڈھونڈ لوں، اور اس طرح شروعات ہوئی ایمیزون کے جنگلوں میں ایک زبردست لڑائی کی، سونے سے بنے ایک ایسے شہر پر لڑائی کہ جسے کورٹیز نے کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھا تک نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس نے ایزٹیک ایمپائر کے خلاف ایک اتنی زبردست لڑائی کی کہ ہر 100 میں سے 100 کے 100 لوگوں کا قتل عام کر دیا۔ واقعی سونے سے بنا کوئی ایسا شہر ایگزسٹ کرتا تھا یا نہیں، آج یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا۔ کوئی کہتا ہے کہ واقعی ایسا ایک شہر ایگزسٹ کرتا تھا، اور کوئی کہتا ہے کہ لا مالنشے نے صرف اپنے ماں باپ سے بدلہ لینے کے لیے کورٹیز کو سونے کے شہر کی ایک جھوٹی کہانی سنائی تھی
تاکہ وہ لالچ میں آ کر ایزٹیک ایمپائر کا نام و نشان ہی مٹا دے، اس جائیداد کو آگ لگا دے کہ جس کے متعلق لالچ میں آ کر لاما لنچے کے ماں باپ نے اسے گھر سے ہی نکال دیا تھا۔ بدلے کی آگ میں جل کر لاما لنچے نے پوری ایزٹیک سلطنت کو ہی جلوا دیا۔ وہ انگلش میں کہتے ہیں نا کہ hell hath no fury like a woman scorned۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ یہ کیسی فلمی سی باتیں ہیں، سونے کا شہر، ایزٹیک گولڈ وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ تمام واقعات سچ ہیں، تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں، ڈاکیومنٹڈ ہیں۔ اور میرا بہت دل تھا کہ آپ کو لاما لنچے کی زندگی کے متعلق اور بھی بتاؤں، کیونکہ اس لڑکی کی زندگی کی داستان اتنی حیرت انگیز ہے کہ بعض اوقات اس کے کچھ حصوں پر تو یقین بھی نہیں آتا کہ کیا واقعی ایسا ہوا تھا۔ بائی دی وے کیسی حیران کن سی بات ہے کہ دیکھیں، ہم جنگل میں رہنے والے لوگوں کو، ان قبائل کو وحشی سا تصور کرتے ہیں، انہیں بالکل ایک پریمیٹیو سی مخلوق مانتے ہیں، لیکن اس لڑکی ڈونا مارینا کی زندگی دیکھیے۔ ایزٹیک ایمپائر کے جنگلوں میں پیدا ہوئی ایک لڑکی کی کہانی کس قدر کمپلیکس اور جذبات اور احساسات سے بھری ہوئی تھی۔ خیر، ان واقعات کو کئی سال گزر گئے اور کورٹیز کے خزانوں کی کہانیوں سے متاثر ہو کر، اس کے خزانوں کی داستانوں سے متاثر ہو کر، ایک اور ہسپانوی کانکسٹاڈور نے سونے کے گمشدہ شہر کی تلاش میں پیرو کے جنگلوں کا سفر شروع کیا، اور اس کانکسٹاڈور کا نام تھا فرانسسکو پیزارو۔ پیزارو کو اپنے سفر کے شروع میں ہی بہت سی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، خراب موسم، تیز ہوائیں، بلکہ اس سفر میں تو فرانسسکو کی ایک آنکھ بھی ضائع ہو گئی تھی۔ لیکن سونے کے گمشدہ شہر کی کہانیاں فرانسسکو کے لیے بہت ایکسائٹنگ تھیں، لہٰذا اس نے بھی ہمت نہیں ہاری اور بالآخر ایک دن پیرو کے ساحلوں تک پہنچ ہی گیا۔ اب پیرو کے ساحلوں سے وہ لوگ ہر روز کسی نہ کسی خزانے کی تلاش میں گھنے جنگلوں میں جاتے، لیکن کئی ہفتے گزرنے کے باوجود ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ آہستہ آہستہ ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی کم ہونے لگا، یہاں تک کہ فرانسسکو کے جہاز کے کریو میں سونے کی تلاش چھوڑ کر واپس جانے کے متعلق باتیں ہونا تک شروع ہو گئیں، اور وہ لوگ تقریباً گیو اپ کر ہی چکے تھے، تقریباً ہمت ہار ہی چکے تھے کہ ایک دن انہوں نے دریا میں چلتی ایک چھوٹی سی کشتی کو پکڑا کہ جسے جنگل میں رہنے والے کچھ لوگ چلا رہے تھے، اور وہ کشتی کپڑوں، برتنوں، چاندی اور زمرد کے علاوہ سونے کی حیران کن مقدار سے بھری ہوئی تھی۔ اور یہ وہ پوائنٹ تھا کہ جب فرانسسکو نے ساحل سمندر کی ریت پر ایک لکیر کھینچی اور اپنے جہاز کے عملے سے کہا کہ دیکھو، یہاں سے آگے پیرو ہے اپنے خزانوں کے ساتھ، اور یہاں سے پیچھے پاناما ہے اپنی غربت کے ساتھ، اب فیصلہ تمہارا ہے کہ تم کس طرف جانا چاہتے ہو۔ اور اس دن پھر 13 لوگوں نے فرانسسکو کے ساتھ رہنے اور آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، ہم جہاز کو یہیں چھوڑ کر اب پیرو کے جنگلوں میں داخل ہوں گے، اور یہاں سے آگے ان کے ساتھ بڑے ہی دلچسپ واقعات پیش آئے۔ ہوا یوں کہ وہ لوگ ڈومبیس ریجن کے ایک ایسے گاؤں میں پہنچے کہ جس کے متعلق وہ لکھتے ہیں کہ وہاں ہم نے اتنا سونا دیکھا کہ جتنا کبھی ہم نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ وہاں کے بادشاہ کے گھر میں جگہ جگہ سونے اور چاندی کی جھالریں لٹک رہی تھیں، ان کے برتن سونے اور قیمتی پتھروں کے بنے ہوئے تھے، اور ان کے بچے سونے کی ڈلیوں سے کھیلتے تھے، ان کی لڑکیاں سر سے پاؤں تک سونے میں لدی ہوتی تھیں، اور ان کے لڑکے سونے سے بنے خنجروں اور چاقوؤں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ لیکن فرانسسکو کورٹیز کی طرح ظالم نہیں تھا، اس نے جنگلیوں کے ساتھ لڑائی کرنے کے بجائے واپس اسپین جا کر بادشاہ کو اپنی اس ڈسکوری کے متعلق بتا دینا زیادہ بہتر سمجھا، اور اس لیے بھی واپس جانا زیادہ بہتر سمجھا تاکہ وہ مکمل تیاری کے ساتھ واپس آئیں، کیونکہ دیکھا جائے تو فرانسسکو کے ساتھ صرف 13 لوگ تھے، اور 13 لوگ مل کر پورے جنگل کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن جب چند مہینے بعد یہ لوگ دوبارہ اس گاؤں واپس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے کسی نے ان تمام گاؤں والوں کو قتل کر کے ان کا پورا گاؤں، سونا اور تمام خزانہ لوٹ لیا تھا، اور اب وہاں سوائے ویرانی کے اور کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ لیکن ایمیزون کے جنگلات میں سونے کے گمشدہ شہر کے متعلق سب سے بڑا اکاؤنٹ دراصل ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، جان روڈریگز نامی ایک مورخ کی لکھی ہوئی لیٹن زبان کی ایک بہت بڑی کتاب کہ جس کا نام ہے دی کرونیکلز آف ایل کارنیرو۔ جان روڈریگز اس وقت صرف ایک نوجوان لڑکا تھا کہ جب وہ ان کانکسٹاڈورز کے ساتھ ایمیزون کے جنگلات میں گیا، اور اپنی کتاب میں اس نے ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ لکھا ہے کہ جسے سنانا میں ہمیشہ بہت انجوائے کرتا ہوں۔ وہ کیا واقعہ تھا، اور یہ جو بھی سچے واقعات میں آپ کو سنا رہا ہوں، ان سب نے آگے چل کر بالآخر ہمیں فرات میں سے نکلنے والے سونے کے پہاڑ تک ہی لانا ہے۔